السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احسن منصور ہے اور میں جامعۃ الرشید کے شعبہ درس نظامی کا طالب علم ہوں۔ آج کی اس منی پوڈ کاسٹ میں ہم جامعۃ الرشید کے شعبہ درس نظامی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی بھائی عبدالرحمان۔ بھائی عبدالرحمان، میری ریکویسٹ ہے کہ آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے جامعۃ الرشید کے شعبہ درس نظامی کا مختصر سے تعارف کروائیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اس منی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسا کہ احسن بھائی نے درس نظامی کے تعارف کا کہا ہے تو اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں احسن بھائی، درس نظامی کے تعارف کے بارے میں اگر بات کی جائے یا جامعۃ الرشید کے نظریہ تعلیم کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جامعۃ الرشید کا نظریہ تعلیم اور درس نظامی کا ماڈل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جامعۃ الرشید کا نظریہ تعلیم ہے کہ وہ دینی اور عصری علوم کے امتزاج پر یقین رکھتا ہے، بلکہ میں اگر ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں تو امتزاج سے زیادہ التزام پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی جامعۃ الرشید اس ایجوکیشن کو ایجوکیشن مانتا ہی نہیں ہے جس میں تفریق ہو دینی اور عصری علوم کی۔ اب اسی وجہ سے ہم نے اپنا جو سلوگن رکھا ہے وہ ون نیشن تھرو ایجوکیشن رکھا ہے۔ ون نیشن تھرو ایجوکیشن ہے کیا اور ہمارے درس نظامی میں کس طرح فٹ بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آگے آپ سے بات کروں گا۔ پہلے ہم شعبہ درس نظامی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، شعبہ درس نظامی کے بارے میں آغاز سے بات کی جائے تو ایک طالب علم جب داخلے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ اس نے میٹرک کیا ہوا ہو، اور پھر صرف یہ نہیں کہ میٹرک کیا ہوا ہے جیسے تیسے کر لیا، نہیں، بلکہ یہاں پر جب وہ آئے گا تو اس کا ایک بھرپور قسم کا ٹف ٹیسٹ ہوگا جو این ٹی ایس کے تحت ہوتا ہے، اور اس کو این ٹی ایس کنڈکٹ کرتا ہے، اس کا رزلٹ بھی این ٹی ایس اناؤنس کرتا ہے، اور جامعۃ الرشید کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب ایک طالب علم انرول ہو جاتا ہے تو اس کو 8 سال روٹین کے درس نظامی پڑھنے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی جاری رکھنی تھی، تو یہ مشکل بھی جامعۃ الرشید نے حل کر دی۔ خود اپنا جو ہے البیرونی انٹرمیڈیٹ کالج ہے جہاں پر آپ کو تمام آپشنز موجود ہیں۔ آپ سائنس میں کرنا چاہیں، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ جو بھی، اس کے علاوہ آپ آئی کام کرنا چاہیں، آرٹس میں کرنا چاہیں، کمپیوٹر سائنس میں کرنا چاہیں، کامرس میں کرنا چاہیں، سارے آپشنز موجود ہیں۔ اس کے بعد جب گریجویشن کا مرحلہ آتا ہے تو جامعۃ الرشید نے یہ سہولت بھی اپنے طلباء کو فراہم کی کہ اپنے ہی ادارے میں گریجویشن بھی کرواتے ہیں، کہ کمس کے نام سے جو ادارہ ہے جو کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے، اور اس میں آپ جو ہے سمپل بی اے کرنا چاہیں، بی کام کرنا چاہیں، بی ایڈ کرنا چاہیں، بی ایس فائنانس کرنا چاہیں، ہر طرح کے آپشنز موجود ہیں۔ بھائی عبدالرحمان، درس نظامی کے تعارف میں ایک چیز مس کر رہے ہیں آپ، جو ہمارے ہاں لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا۔ جی بالکل حسن بھائی، اچھی توجہ دلائی آپ نے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ لینگویجز پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ عربی تو ہمارا لازمی جز ہے، ہم پڑھتے ہیں، اور انگلش عصری تعلیم وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ کورسز ہیں انگلش کے، لینگویج کورسز، تو اس میں پڑھ لیتے ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لینگویجز میں ہمیں ترکش اور چائنیز درس نظامی میں لازمی طور پہ پڑھائی جاتی ہیں، اور ہمارے طلباء ماشاءاللہ بہت اچھی مہارت رکھتے ہیں، اور اس کا مختلف اوقات میں مختلف پروگرامز میں اس کے نمونے پیش کیے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جامعۃ الرشید میں فورن پالیسیز پہ لیکچرز دیے جاتے ہیں، مختلف وزٹس کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لائرز کے پینلز آتے ہیں، وہ ہمیں ملکی قوانین سمجھاتے ہیں، ہمیں اس حوالے سے لیکچرز دیتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ابھی ہم حال ہی میں کل ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا وزٹ کر کے آ رہے ہیں، ہم سمجھ کے آ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج ہے کیا، شیئرنگ، آپ شیئرز کیسے خریدتے ہیں، شیئر ہولڈر کیسے بنتے ہیں آپ، یہ ساری چیزیں، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیں۔ تو الحمدللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو سیکھنے کا ایک کمپلیٹ پیکیج ہے جامعۃ الرشید میں، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی عبدالرحمان، آپ بہت ہی اچھا درس نظامی کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے متعلق بھی کچھ بتائیے کہ آپ کا اپنا ایجوکیشنل سٹیٹس کیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں بھی جب جامعۃ الرشید میں آیا تھا تو میں نے سمپل میٹرک کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے فرسٹ ایئر انٹر پری میڈیکل میں کیا، اور وہ بہت اچھے گریڈ سے میں نے پاس کیا۔ اس کے بعد میرا شوق تھا کہ میں ایل ایل بی کروں، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے لیے ایلیجیبل بھی ہوں اور مجھے سوٹ بھی کرے گی، تو میں نے الحمدللہ ایل ایل بی شروع کی، اور ابھی میری ایل ایل بی جاری ہے۔ اچھا احسن بھائی، میں نے ون نیشن تھرو ایجوکیشن کا جو سلوگن ذکر کیا تھا اور اس کے بارے میں نے بتانا تھا کہ وہ کیسے جامعۃ الرشید کے درس نظامی میں فٹ بیٹھتا ہے، تو کہیں وہ بات رہ نہ جائے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ون نیشن تھرو ایجوکیشن بیسیکلی ہے کیا؟ ون نیشن کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت ایک ہجوم کی صورت میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں ایک قوم بننا چاہیے۔ ہم جو ہیں ملا اور مسٹر کی تفریق میں پڑے ہوئے ہیں، ہم مسلکی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کر ہم جو ہے ایک قوم کیسے بنیں گے، ایک وہ قوم جس کی اس وقت ملک و ملت کو ضرورت ہے، اور وہ اپنے ملک و ملت اور دین کے نفع کے لیے اور مفاد کے لیے ثابت ہو۔ اس کے لیے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ایجوکیشن کا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ جامعۃ الرشید ایک ایجوکیشنل ادارہ ہے، ایک تعلیمی ادارہ ہے، سیاسی ادارہ نہیں، اور کسی طرح کا کوئی اور ادارہ نہیں۔ تو جامعۃ الرشید ایجوکیشن کے ذریعے ایک قوم بنانا چاہتا ہے، اور وہ ایسے ہی بن سکتی ہے کہ آپ دینی اور عصری علوم دونوں کا جو امتزاج ہے وہ رکھیں، اور جو ملا اور مسٹر میں، یا مدرسے کے ایک استاد اور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر میں، مدرسے کے ایک طالب علم اور اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹ میں جو گیپ ہے، اس گیپ کو برج کیا جا سکے، تاکہ ان دونوں میں بھائی چارہ قائم ہو، اور یہ دونوں مل کر ایک قوم بن کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔
भाई अब्दुलरहमान, आपने वन नेशन थ्रू एजुकेशन को दरस निज़ामी के साथ रिलेट करना था, वो कैसे करेंगे आप? देखें, इस स्लोगन को दरस निज़ामी से इस तरह से रिलेट किया जा सकता है कि हमारे असातिज़ा जब हमें फ़िक़ही अबवाब पढ़ाते हैं या हदीस के अबवाब पढ़ाते हैं और उनमें फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात वाले मसाइल आते हैं, तो उनका फ़ोकस इस बात पे रहता है और कोशिश यही रहती है कि वो हमें उसूल और मुश्तरकात सही से समझाएं और फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात की हैसियत भी बताएं कि इनकी क्या हैसियत है। यानी जिस तरह से हम फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को बढ़ा चढ़ा कर अपने उसूल और मुश्तरकात को छोड़ देते हैं और उसकी वजह से हम बड़े बड़े अहदाफ और कॉजेज़ खो बैठते हैं, ये ना हो। फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को उनकी अपनी हैसियत दी जाए और यहाँ पर यह मसलकी इख्तिलाफ़ात का जो मसला है वो ख़त्म हो जाता है। बाकी रही असली तालीम की बात, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरस निज़ामी में लाजमी है। तो जो मुल्ला और मिस्टर का फ़र्क है और गैप है, ये भी ब्रिज हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारे को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हमें मुख्तलिफ़ इदारों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 300 से ज़ायद मुल्की और बैनुल अक़वामी पोजीशंस जामिया रशीद के तलबा ने ली हैं। तो जो वहाँ पर जब हमारा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, तो बचा कुछ गैप जो है वो भी ख़त्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई अब्दुलरहमान, आपने दरस निज़ामी का बहुत ही खूबसूरत तारुफ़ करवाया। तो आप जाते जाते हमारे नाज़रीन के लिए कोई आखिरी मैसेज देना चाहें? जी ज़रूर हसन भाई, मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पर पैगाम देना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जामिया रशीद के न्यू एडमिशन्स करीब हैं और उस हवाले से जो भी मालूमात होगी मज़ीद वो JTR मीडिया हाउस पर पोस्टिंग कर दी जाएगी, उस हवाले से शेयरिंग होगी। तो आप इंगेज रहें और जामिया रशीद के नज़रिया तालीम को, दरस निज़ामी को, उन चीज़ों को मज़ीद समझें। और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग का यहाँ दाखिला हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ ख़ास क्वांटिटी होती है जैसे रखा जाता है, तो टफ़ टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप में वो वाइब पाई जाती है जो जामिया रशीद चाहता है, तो आपको ज़रूर यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। और अब मैं अपनी जनरल ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये कि मैंने वन नेशन थ्रू एजुकेशन के स्लोगन का जिक्र किया था। तो इस अजीम कॉज़ का आप दस्तो बाजू बने। जिस तरह का भी कंट्रीब्यूशन आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और उस हवाले से हमारे जो हैं JTR मीडिया हाउस के और जामिया रशीद के राब्ते नंबर दिए गए, उस पर आप रब्ता करें और मज़ीद मालूमात हासिल करें। और मुझे यकीन है कि अगर आपको इसके बारे में जब पता चलेगा तो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे और कंट्रीब्यूशन करना अपना फ़र्ज़ समझेंगे, ताकि इस मुल्क, मिल्लत और कौम के मफाद में साबित हो। फ़िलवक्त इस मिनी पॉडकास्ट से हमें इजाज़त दीजिए और जाते जाते ये कहता हूँ कि एक बार ज़रूर रब्ता कीजिएगा।